السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کے لیے ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں ان کی سندھی کے لیے، جس میں ہم ڳالهائڻ جا لفظ سمجھیں گے۔ سندھی بولی میں ڳالهائڻ جا کل 8 لفظ آہن۔ سندھی زبان میں ڳالهائڻ کے کل 8 الفاظ ہیں، سے ہی آئن: اسم، ضمیر، صفت، فعل، ظرف، حرف جر، حرف جملو، حرف ندا، جو کہ یہ ہیں جیسے کہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، اسی طرح سندھی میں بھی ہیں۔ یہ 8 جملے ہیں حرف ندا تک، اور اس کو ہم 2 حصوں میں کریں گے اس ویڈیو کو۔ پہلی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ اسم، ضمیر اور صفت کے بارے میں سمجھیں گے، اور اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم فعل، ظرف، حرف جر، حرف جملوں اور حرف ندا کے بارے میں سمجھیں گے۔ چونکہ آپ کے پیپر میں کوشچن آتا ہے جس میں تعریف لکھنی ہوتی ہے اور کوئی بھی 2 یا 3 مثالیں لکھنی ہوتی ہیں، تو تعریف ایسی ہونی چاہیے، ایسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے آسان، جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ سکیں اور آپ اس کو یاد کر کے لکھ بھی سکیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسم سے۔ اسم جے معنو نالو ہے۔ اسم جے معنی نالو ہے۔ اسم کنہن ماण्हू، ساہواری، جائے، شے، کم، حالت یا خاصیت وغیرہ جے نالے کے اسم سڑیو ہے۔ اسم کسی بھی انسان، جگہ، چیز، کام، حالت یا خاصیت وغیرہ کے نام کو ہم کوئی خاصیت کو کوئی نام اگر دیتے ہیں تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر امبر کتاب پڑھے تو امبر کتاب پڑھتی ہے۔ اب اسم جا قسم ہم دیکھتے ہیں۔ اسم جا ٹے قسم آہن: اسم عام، اسم خاص اور اسم ذات۔ کنہن ساواری، جائے، شے جو عام نالو ہوجے تنہں کے اسم عام سڑجے تو۔ کسی بھی ساواری، جگہ یا چیز کا جو عام نام ہوتا ہے اسے ہم اسم عام کہتے ہیں، یعنی کامن ناؤن، جیسے کہ کرسی، شہر اور چھوکری وغیرہ، یہ عام نام کہلایا جاتا ہے۔ یہ بہت، آپ اس کے علاوہ کوئی بھی مثال آپ اگر جو صحیح سے لکھ سکیں وہ آپ اس میں مثال دے سکتے ہیں۔ ملک لکھ سکتے ہیں، شہر لکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ جو عام ہو۔ اب آتے ہیں ہم اسم خاص کی طرف۔ ایو اسم جیکو کنہن ماण्हू یا ساواری یا بے جان شے جے نالے بابت بدھایو۔ کسی بھی چیز کے انسان کو یا چیز بے جان چیز بھی ہو، اس کو اگر ہم کوئی خاص نام دے دیتے ہیں، اس خاص نام کے بارے میں اگر بتاتے ہیں تو وہ اس میں خاص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے علامہ اقبال، کراچی، سندھ مدرسو، یہ اس میں خاص ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی چھوکری کہتے ہیں تو وہ اس میں عام ہے، لیکن اگر ہم اس کا نام دے دیتے ہیں تو وہ اس میں خاص ہو جاتا ہے۔ اگر ہم شہر لکھتے ہیں تو اس میں عام ہوتا ہے، اگر ہم شہر میں کوئی نام دے دیتے ہیں جیسے کراچی ہے، ملتان ہے، حیدرآباد ہے، لاہور ہے، کوئی سا بھی اگر ہم نام دے دیتے ہیں تو وہ اس میں خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صرف یہاں مدرسہ لکھیں گے تو وہ اس میں عام ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو کوئی نام دے دیں گے تو یہ خاص ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اسم ذات کی طرف۔ کنہن خاصیت کو حالت جے نالے کے اسم ذات چیبو ہے۔ کسی بھی خاصیت کی کوئی حالت اگر ہوتی ہے تو اس کو ہم جب نام دیتے ہیں تو وہ اسم ذات کہلاتا ہے، جیسا کہ غریبی، ہوشیاری، امیری، یہ اسم ذات کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ضمیر کی طرف۔ ایو لفظ جیکو اسم جے بدراں کم اچے تنکھے ضمیر سڑبو ہے۔ یعنی وہ لفظ جو ہم اسم کے بجائے استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا ماں، تو، اسیں، ہو، ہی، اوہی۔ یعنی ہم کوئی بھی اگر عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم بار بار نام نہیں لیتے بلکہ ہم نام کے بجائے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اب سندھی میں ہم ماں، تو، اسیں، ہو، ہی، اوہی، اس میں سے ہم کوئی سا بھی نام جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ ضمیر خالص ہی ضمیر خالص طور پر یہ جو ضمیر ہوتا ہے وہ ماण्हण سان لاگو تھین تھا، یہ انسانوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر خالص جا ٹے قسم آئیں۔ ضمیر خالص کی 3 قسم ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب، جسے ہم بہت آسانی سے اگر سمجھنا چاہیں تو جیسے ہم انگلش میں سمجھتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ ضمیر متکلم یا ضمیر ڳالهائيندڙ جے نالے بدراں استعمال تھئے تو، جے واحد جی حالت میں ماں یا آؤں، ऐं جمع جی حالت میں اسیں یا اساں۔ یعنی یہ ضمیر جو بات کر رہا ہے، جو فرسٹ پرسن ہے، اس کے نام کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ واحد کی حالت میں ہے
تو میں یا آؤں، ماں یا آؤں، اور اگر وہ جمع کی حالت میں ہے تو وہ ہم یا ہمارا۔ اسی طرح ضمیر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، ہی اہڑو ضمیر आहे जेको साम्हूं वेठल या हाज़िर माण्हू जे नाले वठण बदिरां कम अचे थो। یہ وہ ضمیر ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے یا جو حاضر انسان ہوتا ہے اس کے نام کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً تو، تمہاں، تمہیں، جیسے ہم اردو میں آپ یا تم، اس طرح جب ہم استعمال کرتے ہیں، یا تمہارا یا ہمارا، تو وہ ضمیر حاضر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ضمیر غائب۔ یہ اہڑو ضمیر आहे जेको माण्हूअ जे غیر موجودگی میں سندس نالے بدراں کم اچن۔ یہ وہ ضمیر ہے جو انسان کی غیر موجودگی میں اس کے نام کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر ہم کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہوں تو وہاں پہ یہ ضمیر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہو، ہی، وہی وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی تیسرے نام کی طرف، تیسرے لفظ کی طرف، جو ہے صفت۔ جملے میں وہی لفظ जेको اسم جو گण، اوگण، انداز، رنگ، قد، مقدار ॾेखारियनि तन खे صفت چइबो आहे۔ جملے میں وہ لفظ جو اسم کے گن یعنی اس کی خوبی، اس کی خامی، اس کا انداز، اس کا رنگ، قد، مقدار دکھاتا ہے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہیں وہ 5 اقسام ہیں: گن، اوگن، انداز، رنگ، قد یا مقدار۔ گن یعنی وہ لفظ جو ہم خوبی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، سٹھو، خوبصورت، چنگو، یا اور بھی جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں جس سے خوبی ظاہر ہو رہی ہو۔ اسی طرح اوگن میں جس میں کوئی خامی بتائی جا رہی ہے، جیسے خراب ہے، کوڑو ہے، کھٹو ہے، کھٹا ہے، جھوٹا ہے، اس طرح کے لفظ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کی خامی بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جملے میں کوئی اندازہ بتایا جا رہا ہے، جیسے ہک، سو، ادھ، سجو، یعنی کوئی چیز پوری ہے، سجو ہے، آدھی ہے، 100 ہے، گنتی کے اس میں آ جاتا ہے، تو یہ انداز بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح رنگ اگر بتایا جا رہا ہے جملے میں، جیسے اچھو، سفید، کارو، کالا، گاڑھو، لال، اس کے علاوہ آپ کوئی رنگ اگر لکھنا چاہیں جو آپ کو آتا ہو، یاد ہو، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قد یا مقدار میں سنہو، ننڈھو، وڈو، گھنو، قد یا مقدار بتائی جا رہی ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، تو اس میں جب اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ صفت کہلاتے ہیں۔ صفت جا درجہ آئیں، صفت کے 3 درجے ہیں: صفت خالص، صفت تفضیل، صفت مبالغو۔ صفت خالص کیا ہے کہ اہو صفتی جملو جنہن میں کنہن قسم جی مشابہت ॾेखारियल نہ ہوجے، یعنی ایسا صفتی جملہ جس میں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں بتائی جا رہی، کسی سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جا رہا، مقابلہ نہیں کیا جا رہا، وہ صفت خالص کہلاتا ہے۔ جیسے کہ شہروز ذہین چھوکروا ہے، شہروز جو ہے وہ ذہین لڑکا ہے، اس میں اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں صفت تفضیل۔ اہو صفتی جملو جنہن میں ہک جی بئی سا مشابہت ॾेखारियल ہوجے، وہ صفتی جملہ جس میں ایک کو دوسرے کے ساتھ مشابہت بتائی جا رہی ہے، ایک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا شہروز حسن کھاں ذہین چھوکروا ہے، شہروز حسن سے زیادہ ذہین چھوکرا ہے، ذہین لڑکا ہے، یہاں پہ شہروز کا مقابلہ حسن سے کیا جا رہا ہے، تو یہ صفت تفضیل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں صفت مبالغو۔ ہی اہو صفتی جملو ہے جنہن میں ہکڑے کے بی ساگھی جنس ساں بیٹ ॾेखारे ودھیک ظاہر کرے تو، یعنی وہ صفتی جملہ ہے جس میں ایک کو آپ اسی کی جیسے سارے لوگوں سے مقابلہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس سے زیادہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے شہروز سبنی کھاں ذہین چھوکروا ہے، شہروز جو ہے وہ سب سے زیادہ ذہین لڑکا ہے۔ تو یہ 3 صفتیں، 3 اس کے درجے ہیں۔ پہلا وہ ہے جس میں کسی سے کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ صفت خالص کہلاتا ہے۔ صفت تفضیل میں کسی کے ساتھ اس کا موازنہ دکھایا جاتا ہے، اور صفت مبالغہ وہ ہے جس میں اس کو سب سے زیادہ اچھا، بہتر دکھایا جاتا ہے، تو وہ صفت مبالغہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔